بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کے اندر جو آتا ہے کہ اپنے گھر میں رہو، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ حدیث اکثر کتابوں میں مل جاتی ہے، غالباً منتخب حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ ریاض الصالحین میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو میں پہلے آپ کو پوری حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گا، اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ گھر میں رہنے کا مطلب کیا ہے۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا کیا راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور تمہارا گھر تم کو سموئے رکھے، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ دیکھیں، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات حاصل کرنے کے لیے اور نجات کے راستے کے بارے میں 3 چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کو اپنے قابو میں رکھے، اور دوسرا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رہے، گھر اس کو سموئے رکھے۔ دیکھیے، اس کی تشریح میں مفتی احمد خان پوری صاحب اپنی کتاب حدیث کے اصلاحی مضامین میں لکھتے ہیں کہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قدم قدم پر اس کی کبھی بد نظری ہو جاتی ہے، کبھی بد زبانی ہو جاتی ہے۔ تو آدمی اگر اپنے گھر میں رہے گا تو ان گناہوں سے بچے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں رہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھا رہے اور گھر میں بیٹھ کر موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے گناہ کرتا رہے، بد نظری کرتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ گھر میں رہنا ہے، لیکن گھر میں رہنے کا جو اصل مقصد ہے اس پر دھیان رکھنا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہونے پائے۔